ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ باقاعدہ بڑی رقم دے کر کے کیمرہ مین بھی بلائے جاتے ہیں، بڑی رقم دے کر کے ویڈیو شوٹنگ والے بھی بلائے جاتے ہیں۔ ان کا کام ہوتا ہے عورتوں کے مجمع میں جا کر کے پوری شوٹنگ کرنا، یعنی وہ عورت کے جسم کے ہر زاویے کی تصویر نکالے گا۔ وہ جو کیمرہ جو لینے والا آتا ہے وہ کیا کہتے ہیں، بہت بڑا پرہیزگار تھوڑی رہتا ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے آپ کی جو ہے وہ بہن بیٹیوں کی تصویریں نکالیں۔ وہ مسلمان ہو یا کافر، وہ رہتا تو جو ہے وہ عام انسان ہی ہے، اور ویسے بھی یہ ناجائز چیز ہے۔ اب وہ جب تصویر نکالتا ہے، جسم کے تمام اعضاء کی الگ الگ وہ تصویریں جب نکال رہا ہے، الگ الگ شو وہ نکال رہا ہے، اللہ اکبر، تو یہ دیوسی کی کیا اعلیٰ قسم نہیں ہوئی؟ جب ایسے ہی دیکھنا اس کو ناجائز اور حرام ہے، اور منع نہ کرنے والا دیوس ہے، تو جو خود لے جا کر کے کیمرہ مین کو کھڑا کرے۔ اور معلوم ہے اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے، جب شادی ختم ہوتی ہے موٹی رقم اس کو ہاتھ میں پکڑاتے۔ کس چیز کی؟ آپ نے ہماری بہن بیٹی کو جو ہے وہ خوب اچھے طریقے سے دیکھا، یہ اس کا آپ کو نذرانہ دیا جا رہا ہے۔ آپ نے ہماری بہن بیٹی کو جو ہے وہ بے حیائی کے اندر مبتلا کیا، اس خوشی کے اندر ہم آپ کو 10,000 روپیہ دے رہے ہیں۔ شرم و غیرت سے بندے کو ڈوب مرنا چاہیے۔ کیا ایک مسلمان نے، ایک عام انسان بھی ایسی حرکت کو کبھی گوارا کرے گا؟ مسلمان کی شان تو بہت بلند ہوا کرتی ہے۔ عام دنوں میں اگر کوئی لچھا لپنگ آپ کی بیٹی کو اگر دیکھ لے، وہ تصویر نکال لے، آپ اس کو تماچا مارتے ہیں۔ شادی کے اندر جا کے آپ کی یہ عقل کہاں چلی جاتی ہے؟ آپ خود ایسے لوگوں کو لے جا کر کے ان کے مجمع کے اندر کھڑے کریں گے تاکہ وہ ان کی تصویریں ہر زاویے سے نکالتے ہوئے نظر آئیں، اور یہ ایک بڑا المیہ ہے، بڑا المیہ ہے۔ کبھی کبھی تو ہم سوچتے ہیں مسجد کے اندر جو نکاح ہوتا ہے وہ نکاح پڑھائیں، اب مسجد کے باہر نکاح کے اندر جانا بالکل چھوڑ دیا جائے۔ جب جاتے ہیں پوری بے حیائی کا منظر تو رہتا ہی ہے، اور جب کہہ دو کہ یہ کیمرہ بند کر دو، یہ تصویر بند کر دو، معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ فلاں پیر صاحب بھی تو کھنچواتے ہیں، فلاں مفتی صاحب بھی تو کھنچواتے ہیں۔ میں کہتا ہوں پیر صاحب اور سب کو اپنی جیب کے اندر رکھو، جو ناجائز کام کرے وہ ناجائز اور حرام ہی رہے گا۔ اللہ اس کے رسول نے جو کہا ہے وہ مجھ کو بتاؤ، اللہ اس کے رسول کا فرمان کیا؟ میرا آقا علیہ السلام نے تو یہ فرمایا ہے قیامت کے دن سب سے سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ میرا آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن نکلے گی، وہ کہے گی آج مجھے 3 لوگوں سے نپٹنا ہے، ان میں سے ایک وہ بندہ جو تصویر بنایا کرتا تھا۔ قرآن و حدیث کی باتیں نہ کرو اور شریعت کی باتیں نہ بتاؤ، اور اپنے پیر اور اپنے مولانا کا نام لا کر کے بیچ میں ڈال دو، تو یہاں دنیا میں تو تم جو ہے وہ بظاہر منہ بند کر دو گے، قیامت کے میدان میں پہنچو گے تب تمہیں اس بات کا احساس ہوگا۔ اور میں کہتا ہوں پوری دنیا میں کوئی بھی سنی عالم، کوئی بھی سنی پیر ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو اس طرح عورتوں کی ویڈیوگرافی اور ان کی بے حیائی اور اس طرح کی تصویریں لینے کو جائز قرار دیتا۔ کوئی بھی عالم، کوئی بھی مفتی اور دنیا کا کوئی بھی پیر اس کو جائز نہیں قرار دیتا۔ سب کے نزدیک یہ ناجائز و حرام ہے۔ اگر کوئی نام لیتا ہے تو صرف اپنا بچاؤ کرنے کے لیے جھوٹ موٹ نام لیتا ہے، جھوٹ موٹ نام لیتا ہے۔ جنہوں نے جائز کہا ہے چند لوگوں نے، انہوں نے کسی اور دینی کام کے لیے کہا ہے، ان کاموں کے لیے جائز نہیں قرار دیا ہے۔ لیکن اچھا اب اس کے اندر مسئلہ یہ رہتا ہے کہ جب ہم منع کریں، شریعت کا حکم بتائیں، تو وہ کہتے ہیں آپ غلط ہو، پیر صاحب نے کہا ہے جائز ہے تم غلط ہو، یعنی بھرے مجمع کے اندر ہم ہی لوگ غلط بن کر کے رہ جاتے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اچھوں کو برا کہا جائے گا، بروں کو اچھا کہا جائے گا، ہوتی آئی اچھوں کو برا کہتے ہیں۔